امپورٹنٹ. یہی آپ کی زندگی میں ایک فلسفہ ہوتا ہے. ہم جہاں پہ غلطی کرتے ہیں، مثلا ایک جگہ پہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے، اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ مومن ڈیسیژن نہیں لے پاتا کہ امپورٹنٹ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے. اسلام کہتا ہے نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک خاتون پانی میں ڈوب رہی ہے. اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ میں نماز مصلی پہ ادا کر رہا ہوں، دوسری طرف ایک مومن ہے جس کو اٹیک آیا ہے یا بیمار ہے یا اس کی بیوی کو ہاسپٹل جانا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، آپ 15 منٹ ٹھہر جاؤ، میں اپنی نماز ادا کر لوں پھر آپ کو لے جاتا ہوں. یہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ انسان ڈیسیژن لینے میں کہ میری زندگی میں اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، یہ غلطی صرف آخرت میں نہیں، یہ غلطی اپنی مادی دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں. مثلا کل کسی کے ایک ہفتے کے بعد ایگزام ہے اور وہ بیٹھ کے کرکٹ کی میچ دیکھتا رہے، بیٹھ کے فلم دیکھتا رہے، یہ بولے کہ یہ دیکھ لیتا ہوں بعد میں پڑھائی کر لوں گا. جب تو زندگی میں امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ کی پہچان کو بھول جاتا ہے تو دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے. حسین نے خط لکھا، حبیب ابن مغا ہے، تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے. اس نے بیوی کو آزمانا چاہا، کہ حسین نے خط لکھا ہے، کروں تو کیا کروں. بیوی نے کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، نبی کا نواسا بلا رہا ہے، تو سوچ میں پڑا ہوا ہے. کہا اللہ کی بندی میں تیرے ایمان کو آزما رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو شوہر کے جانے پہ تو ناراض ہو جائے کہ اگر میں مرد ہوتی تو میں بھی حسین کی مدد کے لیے جاتی. یہ ہوتا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ کو سمجھے. اسی لیے ہم نے کہا جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اپنی معرفت کی ابتدا انسان کے وجود سے ہوتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہو نا میں، تو میں جسم کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کی اپنی روح کی طرف اشارہ جاتا ہے. اگر میں یہ ہوں تو دفن ہونے کے بعد تو مجھے ختم ہونا چاہیے، لیکن مردوں کو دفن کرنے کے بعد خواب کے عالم میں اپنے مرحومین کو جب دیکھتے ہیں تو یہ دلیل ہے جسم اور تھا روح اور تھی. جسم جدا ہو جاتا ہے، روح باقی رہ جاتی ہے. آسان سی مثال دوں، اگر میں اپنے ہاتھ کو اوپر کر رہا ہوں اور آپ سے سوال کروں کہ ہاتھ اوپر جا رہا ہے یا کپڑا اوپر جا رہا ہے، آپ کہیں گے مولانا دونوں اوپر جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کپڑا ہاتھ کو اوپر کر رہا ہے یا ہاتھ کپڑے کو اوپر کر رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاتھ کپڑے کو اوپر کر رہا ہے. تو اس کپڑے میں حرکت ہے، کس کی وجہ سے؟ ہاتھ کی وجہ سے. جیسے یہ بدن کپڑے سے باہر نکل آیا، کپڑا بے جان ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر تیرے بدن میں حرکت ہے، اگر تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اگر تیرے کان سن رہے ہیں، اگر تیری پلکیں چل رہی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے. اور جیسے بدن جس طرح کپڑے سے نکلتا ہے کپڑے کی حرکت تمام ہو جاتی ہے، اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے تو بدن بھی بے جان ہو جاتا ہے. تو اصل جو کمال ہے وہ کمال روح ہے. لیکن انسان جو غلطی کرتا ہے، یا آج کا فاسق، یا آج کا فاجر، یا آج کا راشی، یا آج کا زانی، جو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے وجود کو جسم سمجھا، لہذا پوری زندگی جسم کی لذتوں کے پیچھے ہے، وہ روح کی لذتوں کو مالا مال نہیں کر پاتا. آج میں نے کہا سب سے زیادہ خودکشی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی ہے. حالانکہ انسان اگر مال سے اسے سکون ملنا تھا ان کے پاس مال بھی ہے، اگر اچھے گھر سے سکون ملنا تھا ان کے پاس اچھے گھر بھی ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہاں گاڑی بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے. جب چاہے انسان اپنی شہوت کو پورا کرے. گناہ کی آسائش موجود ہے، نشے کی آسائش موجود ہے، یہ کمپلیٹ جسے فریڈم بولا جاتا ہے. جو اس کے من میں آئے انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تجھے سکون نہیں ملے گا جب تک تو اپنے روح کو سکون نہیں دے گا. بدن محدود لذت میں چلتا ہے لیکن روح کو ابدی لذت چاہیے. لیکن ایک طرف آ جاؤ مسجد کوفہ میں رات کی اندھیری رات میں علی مناجات امیر المومنین کو تو پڑھو، علی کو کیسا سکون مل رہا ہے. زندان شام میں زینب کو کیسا سکون مل رہا ہے. اصل وجود کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ربط و رابطے کے ساتھ سکون ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہم نے عرض کیا جب تک خود کو اب یہ جو ہم نے خود کو پہچاننا ہے صرف روح کو نہیں پہچاننا.
آپ نے جسم کو بھی پہچاننا ہے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کو بڑے شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے میں سلیس کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جسم آپ دیکھ لیں، اس جسم میں خدا نے کتنا نظم رکھا ہے۔ اس دن میں نے کہا کہ یہ کانوں کی کروٹیں کیوں ہیں؟ اگر کان ہتھیلی کی طرح صاف ہوتا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہ لگتا کہ آواز رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے۔ پیچھے سے جب کوئی آپ کو آواز دیتا ہے نا کہ فلاں صاحب، تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ آواز کہاں سے آئی ہے، سیدھے طرف سے یا الٹے طرف سے، کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کہ اگر خدا کانوں میں یہ کروٹ نہ رکھتا، کان ہتھیلی کی طرح سیدھے ہوتے، آواز تو آتی پر پتہ نہ لگتا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ اس نے آپ کی آنکھوں کے اوپر بال رکھے، کیوں رکھے؟ تاکہ فوراً پسینہ آتا ہے وہ آنکھوں کو اذیت نہ دے۔ پھر آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکیں رکھی، کیونکہ آنکھ سب سے نازک ترین وجود ہے۔ اس نے آنکھ کے پانی کو نمکین بنایا، اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھ خشک ہو جاتی۔ اس نے منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، کیونکہ منہ کا پانی نمکین ہوتا تو